خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی عزت کے قابل اور لائق میری مائیں اور بہنیں، دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت اور حدیث پاک میں رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی گئی ہے. ہماری بہت سی ماں بہنیں جو دین کے کام میں لگی ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے، رجب یہ اس مہینے کا نام ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد آئے گا شعبان اور اس کے بعد آئے گا رمضان. تو رجب، شعبان اور رمضان، تو یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس کا چاند جب آقا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے
رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا کے ذریعے سے رمضان المبارک کی تیاری کب کرنی چاہیے، کتنے وقت پہلے اور کیسی کرنی چاہیے۔ خیر، ہماری ماں بہنیں رمضان المبارک افطاری اور سحری کی تیاری، اس کے لیے تو ابھی سے انتظامات شروع ہو چکے ہوں گے۔ بہت سے گھروں میں رمضان کا سامان آنا شروع ہو گیا ہوگا، بلکہ کتنے لوگوں نے تو عید کی بھی تیاری شروع کر دی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کون سی کرنی ہے، کس اعتبار سے کرنی؟ ایک نبی اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا۔ سب سے پہلی برکت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی، وہ سب کے نازل کرنے کے لیے یہی مہینہ منتخب کیا، پسند کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا قرآن، سب اسی مہینے میں نازل ہوئے، رمضان۔ رمضان، قرآن کریم یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ اور اس میں رات جو ہے وہ شب قدر، قدر کی رات، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ کتنی بہتر وہ تو اللہ ہی جانے۔ بڑی بابرکت رات، آخری عشرے میں جو آتی ہے، تو آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی کتابیں اللہ نے اتاری اور نازل فرمائی، سب کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا۔ اور رمضان المبارک کہا کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تاکہ بندوں کو وسوسے نہ ڈالے، گناہوں کے کام میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے ہیں کہ خوب نیکیوں سے فائدہ اٹھائے، گناہوں سے بچ جائے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے ہیں تو پھر انسان سے تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر گناہ کیوں ہو جاتے ہیں رمضان میں بھی؟ کیوں گناہ ہو جاتے ہیں رمضان میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے سال جب شیطان سے دوستی رہتی ہے، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو اگرچہ وہ 1 مہینے کے لیے قید خانے میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہماری باڈی میں، ہمارے بدن میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھرانے میں چھوڑ گیا ہے، وہ باقی رہتے ہیں، اس کا اثر رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، بائک، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر گاڑی کو روکنا ہے تو بھئی بریک لگاؤ۔ جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی اسی جگہ پہ نہیں رکتی، بلکہ آگے چلی جاتی ہے، حالانکہ بریک لگا دی ہے، رک جانا چاہیے وہاں پر، لیکن وہاں پر نہیں رکتی، وہ 2-4 قدم آگے ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ ویل جو اسپیڈ سے پھر رہے تھے اس کے، تو وہ جو چلنے کے درمیان میں جو اسپیڈ تھی، اس اسپیڈ کا اثر یہ کہ بریک مارنے کے باوجود وہ آگے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی انسان کی طبیعت جو گناہوں میں پورے سال ملوث رہتی ہے، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان اگرچہ بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات اتنے خطرناک کو چھوڑ دیتا ہے کہ بعد میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن پھر بھی یہ دیکھا کہ رمضان المبارک میں گناہوں میں کمی ضرور آ جاتی ہے. مردوں کو بھی دیکھا کہ بہت سے بندے قرآن کریم کی مسجدوں میں تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں. ماں اور بہنوں کا بھی یہی حال. افطاری تیار کرو، فلاں جگہ بھیجو، افطاری کا سامان غریبوں کے یہاں دینا، رشتہ داروں کے یہاں دینا، تلاوت، دعائیں، عبادت، تہجد، صلاۃ التسبیح، پھر بھی رمضان المبارک میں زیادہ ہو ہی جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. تو جب اتنا بابرکت مہینہ ہے تو اس کی تیاری کتنا پہلے کرنی چاہیے. بہت سی ہماری بہو بیٹیاں ایسی بھی ہیں، اندر ماں بہنیں ایسی ہیں جن کے گھروں کا بزنس ہے، دکانیں ہیں، جن کے یہاں بیپار ہے. ان کے گھر کے مرد جب سیزن آتی ہے، دیوالی، ہولی، عید، بقرعید، وار تہوار، جو سیزن کے مہینے اور دن ہوتے ہیں، تو کتنے دن پہلے اپنی بیپار کی تیاری کرتے ہیں وہ. ہاں، سب سے پہلے پیسوں کا انتظام، اس کے بعد دکان میں مال بھرنا، اسٹاک، آرڈر، اور وہ سیزن کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب سیزن آ جاتی ہے تو کھانے کا ہوش نہیں، پینے کی فرصت نہیں، بلکہ پیشاب اور استنجا خانے میں جانے کی بھی فرصت نہیں رہتی. تھوڑی دیر وہی کاؤنٹر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر پیر لمبے کر کے تھکان اتار لی، اپنی سب چیزوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں تاکہ غسل کرنے تک کی بھی فرصت نہیں ملتی. وہ جانتے ہیں کہ اگر سیزن سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پورے سال رونا پڑے گا. اس لیے سیزن کی تیاری پہلے سے کر کے سیزن میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں. ایسے ہی میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان نیکیوں کی سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں دعا نہیں قبول ہوتی ہو. یہ پورے مہینے کے 24 گھنٹے میں دعا قبول ہوتی ہے. جب مانگو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. اس میں فرض ادا کرو، 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، ایک نفل اور سنت پر عمل کر لو، ایک فریضہ ادا کرنے کا ثواب، جس میں کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت. ہاں، کھانا ہے نا، کھانے سے مراد یہ نہیں کہ جب جی چاہے تب، نہیں، کھانے سے مراد یہ ہے کہ سحری اللہ کھلاتے تو عجیب کھلاتے، کبھی تو پورا دن بھوکا رکھتے ہیں اور کبھی تو نیند میں سے اٹھا کے کھلواتے اور کہا کھاؤ، یہی ثواب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے سحری کسی کو نہیں دی گئی. پہلے کے زمانے میں پہلے لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ افطاری کرنے کے بعد جاگتے رہیو، جب تک جاگتے ہیں تب تک کھا سکتے ہیں، لیکن آنکھ لگ گئی، سو گئی، ختم، روزہ شروع ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم فرمایا اور سحری کا حکم دیا، اور سحری کھانے کو بھی فضیلت میں شمار کر لیا گیا، عبادت میں شمار کر لیا. پورا دن بھوکا رکھتے ہیں اور اب افطاری کا وقت آیا تو کوئی ذرا نیک زیادہ بن جاوے اور کہ ہم تو پہلے مغرب پڑھتے ہیں بعد میں افطاری کر لیں گے. کہا نہیں، کھانا بعد میں کھانا، افطاری تو کر ہی لے، کھجور وجور تو کھا ہی لو، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے میری امت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. کبھی بھوکا رکھ کر ثواب دیتے، کبھی کھلا کر ثواب دیتے اللہ تعالی. عجیب ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا معاملہ ہے. اللہ بھوکا کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ کیوں بھوکا رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں راشن کی کمی ہو جاتی ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھواتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ اور زیادہ کھانے کی چیزیں دیتے ہیں. ہم نے دیکھا افطاری کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہے دسترخوان پر کہ آپ کے گھر کے مرد حضرات ہاتھ جوڑ کر وضو کر کے آپ کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے، انہیں کہے کہ وہ رمضان میں بنایا تھا، وہ آڑے دن میں پھر سے بناؤ. ہے کوئی میری ماں بہن اتنی ہمت والی جو بنا کے دے؟ فوراً کہہ دے گی کہ عید جیسی عید ہو گئی، امی کے یہاں نہیں گئی ہوں.
ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہانہ کر دے گی. رمضان میں منع کرتے تھے کہ اللہ کی بندی روزہ ہے، سو جاؤ، مت بناؤ، کچھ بھی کھا لیں گے. نہیں رمضان جیسی رمضان اور یہ نہ بنائے. ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا ہے، کیسی کیسی نعمتیں آ جاتی ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں راشن کی کمی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کھانا رمضان میں بھوکے رکھ دیا؟ نہیں، اس کی مثال ایسی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 سال کی لمٹ ہے اس کی دودھ پلانے کی. مائیں دودھ پلاتی ہے، لیکن جب 2 سال یا ہو جاتے ہیں دودھ چھڑانا ہوتا ہے. وہی ماں جو ایک آواز کے اوپر تڑپ کے دوڑتی تھی، اپنے کاموں کو چھوڑتی تھی اور دودھ پلاتی تھی، اب وہی ماں 2 سال کے بعد کتنی ظالم بن جاتی ہے، کتنی سخت بن جاتی ہے، کتنے نخرے، کتنے طریقے، کتنے چونچلے اختیار کرتی ہے دودھ چھوڑنے کے لیے، دودھ چھڑانے کے لیے. حالانکہ وہ بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن ماں کو پرواہ نہیں. وہ جانتی ہے کہ رونے پر اب دودھ پلا دیں گے تو یہ پوری زندگی جو نعمتیں کھانے کی ہے اس سے محروم رہ جائے گا. تو وہ اچھی نعمتیں کھلانے کے لیے ماں تھوڑی دیر کے رونے کو اور اس کی بھوک کو برداشت کر لیتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی افطاری میں اچھا کھلانے والے ہیں، عید کے دن اچھا کھلانے والے ہیں. تو ذرا بندے کا پیٹ صاف کر دیا، لیکن بندہ تو کھاتا ہی اتنا ہے کمبخت. ہاں افطاری میں بھی اتنا کھاتے کہ آپ کے گھر کے مرد حضرات بھی اتنا کھاتے کہ تراویح میں ڈکار کھاتے ہیں. امام صاحب کو ایسا لگتا ہے ڈکار کھاتے تو امام صاحب کو ایسا لگتا ہے جیسے لقمہ دیا، یعنی بھول پڑ گئی. میں کہتا ہوں امام صاحب لقمہ نہیں دیا، وہ لقمہ زیادہ کھا کر آیا ہے. رمضان المبارک لوگ یہ نہ کہیں کہ بھوکے مرنے کا زمانہ ہے، نہیں، اللہ خوب کھلاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں. کیسی برکت ہوتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. غریب سے غریب کے گھر کا دسترخوان کیسا ہوتا ہے. اللہ نیک بندوں کو توفیق دیتے ہیں، وہ کتنا لوگوں کیا کیٹ یہ وہ تقسیم کرتے کہ نہیں بھائی سب کی رمضان اچھے سے گزرے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی تیاری ہمیں ابھی سے شروع کر دینی ہے. تیاری کسٹرڈ پاؤڈر، گھاس، بیسن، تیل کے ڈبے، یہ اعتبار سے تیاری نہیں، وہ جو سیزن ہے نیکیوں کی اس کے اعتبار سے کہ ہماری سیزن فلاپ نہ جائے، نبی کی بددعا نہ لگ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے اور کبھی بھی چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہتے تھے، لیکن ایک دن آمین 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 3 مرتبہ کا. صحابہ نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ تو کبھی آمین نہیں کہتے اللہ کے نبی، آج کیا بات ہے آپ نے آمین کہا 3 مرتبہ؟ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے سے رمضان گزر جائے اور وہ اپنے آپ کی معافی نہ کروا سکے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں اور گنہگاروں کو معاف کرتے اس مہینے میں، لیکن جب آدمی رمضان کی ناقدری کرے گا تو پھر کہاں سے معافی ملے گی؟ تو نبی نے بددعا دے دی، جبرائیل نے بددعا دی اور نبی نے آمین کہا. اس آدمی کی بربادی میں کوئی شک نہیں، بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے رمضان المبارک اس حال میں گزرنا چاہیے کہ ہم نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہوا. فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 طریقے ہیں. ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کہ اللہ اتنی عمر دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ ہم رمضان سے ملاقات کر لیں، ہم کو رمضان مل جائے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ صرف یوں کہنا کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. ہاں نیک کام کے لیے دعا مانگنا
کہ نیکیوں کے ساتھ عمر لمبی کر دے، میں نیکی کر سکوں، میں عبادت کر سکوں، تیری بندگی کر سکوں، رمضان نصیب ہو جائے، یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک محمود اور پسندیدہ عمل ہے کہ رمضان کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرے۔ تو دعاؤں کا اہتمام۔ دوسری بات ہے میری ماں اور بہنوں، دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے خاص طور پر۔ ایک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں کی پابندی کرنا ہے۔ یہ دو کام ہوں گے تو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھے گا۔ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، ورنہ ایک آدمی، ایک انسان رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لیکن گناہ کرتا چلا جائے، وہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔ آج صبح میں ہی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو واقعہ پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک تازہ قبر ان کو نظر آئی، تازہ قبر تھی۔ کہا کہ اللہ اس کے احوال میرے اوپر ظاہر فرما، کیا ہو رہا ہے مجھے دیکھنا ہے، ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے احوال ظاہر کر دیے۔ حضرت علی خوف کھا گئے کہ وہ بندہ اندر کوئی تھا، وہ آگ میں لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اب وہ بندہ چلا کر کہہ رہا، علی میری سفارش کر دو، حضرت علی میرے لیے دعائیں کر دو۔ حضرت علی نے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو غیب سے آواز آئی کہ علی یہ وہ بندہ ہے کہ تم اس کی سفارش نہیں کر سکتے، مت کرو، یہ ہمارا مبغوض بندہ ہے، ناراض بندہ ہے، ہم اس سے ناراض ہیں، ضرورت نہیں اس کے لیے سفارش مت کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، حضرت علی ڈر گئے، چونک گئے، اب وہ تڑپ رہا ہے۔ حضرت علی نے رو دیا، یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے؟ اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے۔ جب بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، جواب آیا کہ یہ روزے بھی رکھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، لیکن گناہ خوب کرتا تھا رمضان میں، ہمارے خاص مہینے کی قدر نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے علی تیرا ٹوٹا ہوا دل دیکھ کر، تیری طرف توجہ کر کے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، قدر کرو تو ایک کے 70 لے جاؤ گے، اور ناقدری کرو گے تو پھر بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، نیکیوں کی عادت ڈال لینی ہے کہ رمضان میں سونے میں نہ گزر جائے، کھانے میں نہیں گزر جائے، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، مسجد کے کھوٹے بن جائیں۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ ایسی متعین کرے کہ وہیں نماز پڑھنی ہے، وہ مسجد ہوتی ہے خواتین کی، اعتکاف بھی وہیں کرنا ہے ان کو۔ پھر خیر دیکھیے، ایک مثال سے سمجھ میں آئے گا، گھروں میں بہت سو کے اے سی لگا ہوا ہوگا، لیکن اے سی جب چالو کر دیتے ہیں تو کھڑکی دروازے بند، کیوں؟ ورنہ کولنگ نکل جائے گی، ٹھنڈک نکل جائے گی، کولنگ اس کا فائدہ نہیں دے گی، اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب نئی کھڑکیاں ڈلواتے ہیں، سب نئی کھڑکیاں ڈلواتے ہیں، اے سی لگایا، اے سی لگایا۔ ایسے ہی نیکیاں یہ اے سی ہے، اگر اس کے ساتھ گناہوں کی کھڑکی کھلی رہی تو نیکیوں کی ٹھنڈک نکل جائے گی۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ایک کار میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے گرمی کا زمانہ تھا، ڈرائیور سے کہا کہ بھائی گرمی بہت لگتی ہے، اے سی چلاؤ۔ تو کہا حضرت اے سی تو چالو ہے۔ تو کہا کولنگ کیوں نہیں آ رہی ہے، ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کی کھڑکیاں کھلی تھی، ونڈو کھلی تھی، کانچ اترا ہوا تھا۔ کہا حضرت یہ ہے، لیکن اللہ والوں کا بڑا عجیب حال ہوتا ہے نا، ہر چیز سے سبق نکالتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ہاں بھائی، ہماری بھی نیکیوں کا اے سی چلتا ہے،
لیکن گناہوں کی کھڑکی کھلی ہے تو وہاں سے ٹھنڈک نکل جاتی ہے. کتنی اچھی مثال دے کر سمجھایا. اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ کہا کہ گناہوں کو چھوڑو, رمضان کے آنے سے پہلے بالکل مکمل توبہ ہو جائے. اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کہ اللہ اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہم بچ نہیں سکتے, گناہوں سے آپ ہماری حفاظت کیجئے, ہمیں ہمت دو, ہمیں طاقت دو, ہمیں قوت دو اللہ کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اللہ سے مانگنا ہے. خود نبی کی دعائیں, اللہم عصمنا من الشیطان الرجیم, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. کیا اچھی دعا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم اور رحم سے جب تک میں زندہ رہوں مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اب لوگ اس گناہوں سے بچنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بس کی بات نہیں ہے, دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیں گے. حالانکہ نیکی کرنا مشکل ہے اور گناہوں کا چھوڑنا آسان ہے, بہت آسان ہے گناہوں کا چھوڑنا. حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کی روشنی میں بات یہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنا ہو تو کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا کام نہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب جن ماں بہنوں کو کچن میں کام نہیں کرنا ہے, برتن نہیں دھونا ہے, کپڑے نہیں دھونا ہے, گھر میں جھاڑو نہیں دینا ہے, کیا کرنا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں, صوفے پہ بیٹھے رہے, پلنگ پہ آرام سے پڑے رہے. جب کام کرنا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, چپ چاپ بیٹھے رہو. اور اگر کرنا ہے تو اٹھنا پڑے گا, پانی میں ہاتھ بھگانے پڑیں گے, کپڑے برتن دھونے پڑیں گے. تو کوئی بھی کام کرنے میں محنت ہے, نہ کرنے میں تو کوئی محنت نہیں ہے. تو ایسے ہی نیک کام کرنے میں محنت, وضو کرنا پڑے گا, کھڑے ہونا پڑے گا, بستر چھوڑنا پڑے گا, اوپر سیدھے نیچے ہو کر عبادت کرنی پڑے گی. تو محنت تو نیکی کے کام میں. اب گناہ, اس کا خیال آیا, گناہ کا خیال آیا کہ گناہ کرنا ہے, لیکن ادھر دھیان لے ہی نہ جانا ہے, دھیان کو جھٹک دینا ہے. اسی لیے تو کہا کہ گناہ کو نہ کرنے کے لیے بس کچھ مت کرو, بیٹھے رہو, کام میں لگ جاؤ, کوئی کتاب پڑھ لو, کوئی وضو کر لو, درود شریف پڑھ لو, تسبیح پڑھ لو. ارے گھر والوں کے ساتھ باتوں میں لگ جاؤ کم از کم. تو گناہ تو آٹومیٹک, گناہ جب محنت کرو گے, گناہ کرنے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا. اب فلم دیکھنے جانا ہو تو ٹکٹ لینی پڑے گی, پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, رکشہ کرنا پڑے گا, اتنی محنت کر کے جاؤ گے وہاں. اگر موبائل میں ہے تو موبائل کا بھی ریچارج ہونا چاہیے, چارجنگ ہونا چاہیے. سیریل نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا, موبائل اسٹارٹ ہی نہیں کرنا ہے. ہاں, ہماری ماں بہنیں تو سیریلوں میں اور اس میں موبائل ہی ٹی وی بن گیا ہے ان کا. پتہ نہیں کون سی وہ ساس بہو اور ننن باوج اور پتہ نہیں عجیب عجیب کچھ سیریلیں دیکھتی ہے یہ, اور ایسی دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا. خدا کی بندیوں, ساس بہو دیکھ دیکھ کر ساس بھی بگڑ گئی اور بہو بھی بگڑ گئی. اب کہتے مولانا تعویذ دو, ساس نہیں مانتی, بہو کہتی کہ ساس نہیں مانتی, اور ساس کہتی کہ بہو نہیں مانتی. میں نے کہا اب تعویذ تو کیا, مولانا کو بھی لے جا کے کہیں دبا دو تو بھی نہیں, دونوں کا جھگڑا نہیں, تو بھی معاملہ نہیں سلجھنے کا ہے. کہا تھا کہ ساس بہو مت دیکھنا. پڑوسی ملک کی سیریلاں, ہماری ماں بہنیں بہت دیوانی ہیں اس کی. اور ہمارے بچے جو بگڑے ہیں نا, وہی CID اور کرائم پیٹرول اور پتہ نہیں یہ سب الٹی سیدھی سیریلیں دیکھ کر ہمارے بچے گناہ کرتے ہو گئے. کہ گناہ ایسے کیا جاتا ہے تو یوں کرتے تو پکڑا جاتے, اور یوں نہیں کریں گے تو نہیں پکڑائیں گے. اسی سے معصوم بچے یہ سیریلیں دیکھ کر, گیم کھیل کھیل کر مجرم بن گئے. ہماری ماں بہنیں بھی یہی سیریل دیکھ کر. سب سے پہلے تو گناہ کاہی کا ہوتا ہے, اندر عورتیں بھی کام کرنے والی ہیں, مرد اس کو دیکھتے ہیں, مردوں کو بد نظری ہو رہی ہے. عورتیں کام کرتی ہے, مرد دیکھتے ہیں,
مرد کام کرتے عورتیں دیکھیے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے, یہ بدنظری ہو رہی ہے, بدنظری کا گناہ ہو رہا ہے دونوں کو. بدنظری یہ نہیں کہ کھڑکی میں سے روڈ پر چلتے ہوئے مرد کو دیکھا, یا کھڑکی سے راستے میں چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھا مرد نے, یہی گناہ نہیں ہے بدنظری. بدنظری یہ بھی ہے کہ ٹی وی پر, موبائل پر ایسی تصویریں دیکھنا, پیپر کے پیج اور صفحات کے اوپر ایسی تصویروں پر نظریں گاڑ دینا, یہ بھی بدنظری ہے. اور جب بدنظری ہوگی اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی طاقت چھین لیں گے. اللہ اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتی ہو, اپنے آپ کو بدنظری سے بچاؤ, بدنظری سے بچاؤ. گناہ بالکل اپنے آپ کو روکنے کی شروعات ابھی سے شروع کر دو. دیکھو میری ماں بہنوں, دنیا کے حالات کو دیکھو, عبرت تو پکڑو, کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں. ایک ہی منٹ کے اندر پورے شہر تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کیسی طاقت والے ہیں, اللہ کیسی قدرت والے ہیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترکی کے حال پڑے ہوں گے, سیریا کے حالات پڑے ہوں گے, کیسے حالات, کیوں آتے یہ زلزلے, کیوں؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. اب آپ کہیں گے کہ پیپر میں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اندر کی پلیٹیں ہل گئی ہے, زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہے, زمین میں نیچے پلیٹیں آتی ہے, تو کہا وہ ہل گئی ہے, ایک دوسرے میں گھس گئی ہے, اس کی وجہ سے دھرتی کم اور ارتھکویک اور زلزلہ آتا ہے. ان کی بات بھی سچی ہے, بالکل بالکل سچی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آیا. لیکن یہ پلیٹیں ہیلی کیوں, آج تک کیوں نہیں ہل رہی تھی اب اتنی زیادہ؟ اصل میں جب قرآن شریف کو دیکھے تو جواب ملا کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو کھیلی بنایا ہے, اسکرو بنایا ہے. یہ پہاڑ کیا ہے دنیا میں؟ یہ اسکرو ہے, یہ کھیلی ہے. خود قرآن ایک اعلان کرتا ہے پہاڑ اس لیے رکھے رواسی فی الارض ان تمید بہم, یہ پہاڑوں کو اس لیے گاڑا ہے کہ زمین ہلنے نہ پاوے, زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ رکھے تھے. برابر بات. تو یہ کھیلی تھی. اب دنیا میں ایسے ایسے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو بے وقوف ہے, کم بخت, ہاں 2-4 چوپڑیاں بھی پڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں, اب وہ بڑے عہدے پر بیٹھ گئے. اب وہ لوگوں کو وکاس کی سوجی ہے, وکاس کہتے ہیں وکاس گانڈو تیلو چھے, تو وہ وکاس کیا, تو کہ روڈ چوڑے کرنے, پہاڑوں کو کاٹو, پہاڑوں کو بودھے کھوکھلے کر دو, ٹرین کی پٹری نکلے گی. تو جب اسکرو کو کھول ڈالیں گے, اسکرو کو نکال لیں گے, تو جس چیز پر اسکرو کو فٹ کیا تھا وہ چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ چیزیں ہل جائے گی. تو ایسے بے وقوف پاگل قسم کے لوگ وکاس میں وناس کو بلاتے ہیں, اور یہ سارا ستیہ ناس کر ڈالا, پوری زمینوں کو ہلا کر رکھ دی. میٹرو کے نام پر زمین کو بودھی کر دی اور کھود کر کے اس کا پیٹ خالی کر دیا. جب اسکرو کھل گئے تو اب اندر پلیٹیں ہلے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ پلیٹیں ہلے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایسے بے وقوف کرسی پر بیٹھے کیوں؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یہ لوگ. تو یہ کیوں بیٹھے؟ ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس سے زلزلے آتے ہیں؟ بہت سے ایسے تو گناہ ہیں, خاص طور پر جب حرام خوری, زنا کاری. میری بیٹیوں, دنیا والوں کی لالچ میں نہ آؤ, دنیا کے ادنا سے گفٹ کے اندر نہ آ جاؤ. اسکول کالج کی رونق کو دیکھ کر اپنی ماں باپ کی عزت اور اپنی عزت کو داغدار مت کر دو. بیٹیوں, تمہارے اوپر بہت نظر ہے, تم قیمتی سرمایہ ہے اس امت کا. کیوں قیمتی سرمایہ؟ ہر میدان میں تم آگے تھی, اور تم نے ہر کامیاب مرد کے پیچھے تمہارا ہاتھ, کبھی بیوی بن کر, کبھی بیٹی بن کر, کبھی ماں بن کر,
تمہارا ہاتھ تھا, ماں, بیٹی, بہو, بیوی, یہ سب بن کر تم دعائیں کرتی تھی. تم مردوں کو سپورٹ کرے تو مرد کا ماحول بنے گا, اور اگر تم ہی گر گئی تو پورے ماحول کا ستیہ ناش ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود پہلی اسکول ہے, ماں کی گود سب سے پہلی کلاس ہے. ماں جیسی ہوگی اولاد کے اوپر اس کا اثر آئے گا. ایک مرتبہ ایک نوجوان جوڑے کی شادی ہوئی. پہلی ملاقات میں دونوں نے کہا کہ چلو آج دونوں مل کر عہد کرتے ہیں, ہاتھ ملاؤ. کیا؟ تو کہ حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے, پکا وعدہ کرو دونوں میاں بیوی, تاکہ آنے والے بچے بھی نیک اور حلالی بچی نہ آئیں. پہلی ملاقات میں دونوں نے پرومس کیا, عہد و پیمان کیا کہ نہیں کھائیں گے. اب 1-1.5 سال کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی, اللہ نے ایک چاند جیسا بیٹا دیا. پھر اس کے بعد وہ بچہ ذرا بڑا ہوا, چلتا پھرتا ہوا ذرا. ابا جی کو شوق آیا کہ چلو بازار لے جاؤں, گاڑی پہ بٹھا کے لے جاؤں, جیسے ہمارے مفتیان صاحب بھی لے جاتے ہیں, تو کہ چلو لے جاوے گھومنے کے لیے, بازار میں لے جاوے. انگلی پکڑ کر ابو جی لے کے جا رہے تھے بازار میں. تو جیسے بازار میں پہنچے تو بیٹے نے ایک بور کا ٹوکرا دیکھا کہ ٹوکرے میں بور رکھے ہوئے. اچھے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے بور دیکھ کر, تو اور خواتین کے منہ میں تو بہت جلدی آتا ہے بور دیکھ کر. تو وہ بور جو دیکھا بچے نے تو انگلی چھڑائی اور جھپٹ مار کے ایک بور لے کے رکھ دیا منہ میں. باپ تڑپ گیا. دیکھو اسی کو کہتے تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین نے ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تھی. اللہ کے نبی نے حلق تک انگلی اتار دی اور کھجور نکال لی اور کہا بیٹے اپنے اس لائق نہیں. ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے, کچھ نہیں کچھ بچہ ہے, ایک کھالی نے اپنے 500 گرام رکھ دیں گے. ہم ہوتے تو یہ کہتے, لیکن پیارا نواسا اتنا پیارا کہ کاندھے پہ بٹھا کے خطبہ دیتے. سجدے میں جاتے ہیں تو نواسا کمر پہ بیٹھ جاتا ہے, جب تک نواسا نہیں اترتا آقا سجدے میں سے نہیں اٹھتے. پیار تو اتنا ہے, لیکن ایک کھجور کھا لی تو منہ میں انگلی ڈال کے نکال لی. یہ حال. تو وہ باپ بھی تڑپ گیا کہ آج میرے بچے نے ایک بور کھایا کیسے, کیوں کھا لیا. رو دیا, فوراً بیٹھ گیا کہ اللہ میرے سے بھول ہو گئی ہے زندگی میں. بہت سوچا بیچارے نے کہ کچھ ایسا ہوا ہے میں نے کھایا کبھی. دل نے کہہ دیا تو نے نہیں کھایا. گھر گیا اور بیگم کو آواز دی, کہا آج ایسا ہوگا. بیگم یہ کیا ہوا, تیرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتی ہاں شادی سے پہلے کی بات ہے. میرا مائکے جو تھا اس کے پڑوسن جو تھی میری وہ بہت بہن جیسی تھی. اس کا ایک باڑا تھا, چھوٹا سا باغ تھا, اس میں بور اگتے تھے. میں نے کھڑکی کھولی ایک دن تو میری کھڑکی کے ساتھ ایک بور ٹکرا رہا تھا, منہ میں پانی آ گیا. میں نے سوچا کہ ابھی کھا لیتی ہوں, اس کو بعد میں بتلا دوں گی. میرے بیجے میں سے ہی نکل گیا, کہنا بھول گئی میں, اور یہ شادی ہو گئی. اور آج یہ دن آیا کہ میں نے جو بغیر اجازت کے کھایا تھا آج میرے بچے نے کھا لیا. یہ ہے میری ماں اور بہنوں. ایک ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ کتنی بڑا کام کرتی ہے. ماں کے اخلاق, ماں کے عادت. ماں نماز پڑھے گی, اولاد گھر میں الٹی سیدھی گلاٹ ضرور کھائے گی. ماں کا کام ہوتا ہے. بچہ جب دودھ پیتا ہے بسم اللہ بول کے پلائے, کپڑے بدلائے, نیپی بدلوا رہی ہے, کپڑے پہننے کی دعا پڑھ کے بدلواوے. جس دن بولنے لگے گا اس دن وہ دعائیں پڑھے گا. یہ مت سمجھیے کہ بچہ ابھی بول نہیں سکتا, نہیں, دیکھتا ہے, شوٹنگ ضرور کر رہا ہے, ویڈیو اتار رہا ہے. جس دن بولنا سیکھے گا اس دن پہلے وہی بولے گا جو دیکھا تھا تمہارے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زلزلے جو آتے ہیں یہ حرام خوری کی وجہ سے. شادی سستی کرو, شادی سستی کرو, آسان کرو, مہنگی مت کرو. شادیاں مہنگی کرو گے
تو پھر زینا بڑھ جائے گا، حرام کاری بڑھ جائے گی، دہیز جہیز لینا چھوڑو، اور دوسرا ماں باپ کو ستانا۔ جب ماں باپ کی زمین ہلاؤ گے، ماں باپ کے کلیجے دکھاؤ گے، تو پھر اللہ دنیا کی زمین ہلا کر رکھ دیں گے۔ ماں باپ سے معافیاں مانگو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کی تیاری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کیا گناہ کے اسباب وہ بند کرو، سیریلاں دیکھنا بند کرو، توبہ کرو، گیم کھیلنا بند کرو۔ میری ماں بہنیں، مردوں کو جس طرح گناہ ہوتا ہے بد نظری کا، خواتین کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے بد نظری کرنے کا۔ روزہ رکھ لیں لیکن ثواب نہ ملے۔ روزہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ کیسے خراب ہوتا ہے روزہ؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہ ملے۔ کیا ہے وہ چیز؟ سب سے پہلے 32 پولیس کے بیچ میں بیٹھنے والی اماں جی، اس کی حفاظت، یعنی حضرت زبان۔ ہاں یہ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، بغیر ہڈی کی چیزیں، یہ بغیر بولے ہوئے بھی جھگڑا کروا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کسی کو تاکتے رہو، منہ دیکھو، اور پھر باہر نکال کے ہلا دو زبان کو، پھر دیکھو انجام کیا ہوگا۔ سامنے والا کھڑا ہو کے 2 تھپڑ رسید کرے گا کہ مجھے پاگل سمجھا۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ یہ تو بول بال کے بیٹھ جاتی ہے اور تماچا گال پہ کھانا پڑتا ہے، کمر پہ مکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو غیبت سب سے بڑی برائی جو میری ماں بہن ہے، معاف پہ میں صاف صاف کہتا ہوں، وہ ہے غیبت۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا۔ تو ہماری بہنیں کہتی ہے نا با، مجھے کھوٹا بولنے کی عادت نہیں ہے، میں تو وہ بولتی ہوں جو اس کے اندر ہے۔ تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ جو نہیں ہو اور تم بولے وہ تو الزام، منہ پر کہو تو تانا، اور پیٹھ پیچھے کوئی کی برائی کرو گے تو اس کو کہتے غیبت۔ اب یہ کہنا کہ میں تو کھوٹا نہیں بولتی، وہی بولتی ہوں جو اس میں ہے، تو اسی کو تو غیبت کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کیا فائدہ ہے کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کرنے سے؟ کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ جس کی برائی کرو گے آٹومیٹک ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں اور اس کے گناہ ہمارے نام اعمال، یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ روزہ لگتا ہے نا، ہاں بہت بعض لوگوں کو، ہم تو مردوں کو دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد بہت سے مردوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایٹم بم کی طرح پھٹے گا بھی، اس کو ہاتھ نہیں لگانے کا۔ عصر بعد تو چھیڑا ہوئے ہی نہیں، کیوں؟ 7ویں آسمان پر بھیجا ہے اس کا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پیٹرول پمپ پر گیس پرانے جاتے ہیں، سب کو دور کر دیتے نا، ایسا اس کو بھی دور کر دینا پڑتا ہے۔ ہوتے بعض لوگ، روزہ لگتا ہے، کوئی ایٹم بم ہے کہ لگے گا؟ کیوں لگا روزہ؟ بھوک تو سب کو لگتی ہے، نہیں لگے تو پاگل کے والے۔ بھوک تو لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن اس بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے، اس پیاسے رہنے میں مزہ آتا ہے کہ اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے۔ لیکن بھوک اور پیاس میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے روزہ لگنا۔ ورنہ روزہ لگا یعنی روزے میں گرمی کا احساس ہوا، سر پہ پانی ڈالا، کپڑے بھگا کے رکھے، مرد حضرات مسجد میں جائے تو حوض میں پیر لٹکا دیتے گرمی کے زمانے میں، ہاں افطاری میں اپنا شربت کا گلاس 15 منٹ پہلے برف ڈال کے تیار، مزہ آتا ہے، کیسی تڑپ رہتی ہے، کتنا لطف آتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ روزہ، یہ بھوک پیاس تو لگے گی، لیکن بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو روزہ لگنا کہتے ہیں۔ جان جانے کے قریب ہو جائے، روزہ توڑنے کو جی چاہے، اس کو روزہ لگنا کہتے ہیں۔ کب لگے گا؟ جب غیبت کرو گے، گالی بکو گے، تانا دو گے، ساس بہو کی برائی، بہو ساس کی برائی کرے۔ آج تک دنیا میں مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ برا کون ہے، ساس کے بہو؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ خاتون جب بہو بن کر آئی تھی، تو بہو بن کر جب یہ آئی تھی تو ساس برائی کرتی تھی، اب یہ ساس بنے گی پھر تو یہ اپنی بہو کی، تو یہ تو پرمپرا پہلے سے چل رہی ہے۔
بہو ساس کی برائی کرتی ہے، ساس بہو کی برائی کرتی ہے، تو یہ ساس جو ہے یہ بھی تو کبھی بہو تھی. ہاں یہ بہو تھی تو یہ بھی اس دن ساس کے ساتھ لڑتی تھی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو تیری ساس کے ساتھ لڑی ہے تو تیری بہو تیرے ساتھ لڑے گی. یہ مسئلہ تو آج تک کوئی سلجھا ہی نہیں سکا ہے ہمارے سامنے کہ جاوے کا جھگڑا کہاں نمٹاوے کہاں. کیونکہ آج جو ساس بائی ہے اس کی بھی پہلے شکایت آئی تھی کہ زبان بہت چلاتی ہے. اب اس کی بہو جو ہے اس کی شکایت یہ ساس کرتی ہے. ذرا یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہر گھر کی یہی کہانی، ہر گھر میں یہی بات ہے. تو ساس بہو کے ساتھ لڑے، بہو ساس کے ساتھ لڑے، اس کی برائی یہ کرے، روزہ لگے گا. رمضان کے روزے کا ثواب مارا جائے گا. آج توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ گھروں میں سے ساس بہو کے جھگڑوں کو ختم کرنا. یہ برائیاں نہیں کرنی ہے. بہو آئی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے. آپ کی بیٹی کہیں جائے گی اور اس کے ساتھ جب برائی ہوگی تو عجیب دیکھا، ایک خاتون کے دو روپ، ایک عورت کے دو روپ، ایک ماں کی شکل میں اور ایک ساس کی شکل میں. ساس کی برائی کرتے وہ کہ بہو کی برائی کرتے وہ کہتی ہے کہ نا با اپنوں کو تو اللہ کا بہت ڈر ہے اور میں تو اپنی بہو کے ساتھ کچھ ایسا کرتی ہی نہیں ہوں، لیکن بہو ہے کہ نالائق ہے. لیکن اب اس کی بیٹی جو دوسری جگہ گئی ہے کہتے ہیں ان لوگوں میں تو ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے. میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا، میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں. جو تو کر رہی ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ساس اور بہو، ننند اور باوج یہ بھی آپس میں صلح کریں. یہ نہیں کہ روزے بھی رکھے اور ایک دوسرے کی برائی بھی کرے گی تو روزے کا ثواب ہی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. زبان کی حفاظت، پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، گانے نہ سنے، گالی نہ سنے. پیٹ کی حفاظت، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جانے پائے. یہ اپنے آپ کو تیار کر لو گناہوں سے بچانے کی. اور نمبر 2، نیکیوں کی عادت ڈالو. کیسے عادت ڈالنا ہے؟ آج سے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرو. کم از کم ایک 10 منٹ بیٹھنا ہے روزانہ، 5 منٹ، 2 دن کے بعد 6 اور 2 دن کے بعد 7، 1 منٹ بڑھاتے چلے جاؤ کہ رمضان آنے تک کم از کم روز 1 سپارہ پڑھ سکے. اتنی عادت ڈال لو تو ایک قرآن ختم ہو جائے گا رمضان میں. 2 سپارے پڑھیں گے روزانہ تو کتنے 2 قرآن ختم ہوں گے. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، خوب لمبی دعائیں کرنے کی عادت ڈالو. رات کو تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو. صلاۃ و تسبیح اپنی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے رمضان المبارک میں اسے ادا کرنا ہے. اپنے آپ کو موقع ہی نہ دو کہ گناہوں کی سوجے. اتنے نیک کام میں لگو. درود شریف پڑھنا ہے. اگر قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی، حالات ایسے تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. ہم تو ماں بہنوں سے کہتے ہیں کہ نماز کی عادت باقی رکھو. اللہ تعالیٰ نے کچھ دن تمہارے ایسے بنائے کہ جس میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس میں کیا کرنا ہے؟ وضو ضرور کرے. نماز کے وقت میں وضو کرے، نماز کی لپٹا بھی بنا لے اور جا نماز پہ جا کے بیٹھ جاوے. اتنی دیر تسبیحات پڑھتی رہے، اتنی دیر درود شریف پڑھ لے. پھر دیکھو کیسا لطف آئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمارے مفتی صاحب بتلا رہے ہیں کہ خواتین میں یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اس حالت میں قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ، تو پھر تو ایسے گھر پہ جانا اور راستے میں کہیں جانا قبلے طرف آیا تو کیا پیٹ کر کے الٹی چلے گی؟ یہ کہاں سے لے آتی ہے؟ ایک مرتبہ ہم سے کوئی کہنے لگا کہ مصلی اٹھا لینے کا، نہیں تو شیطان نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا اچھا نہیں، شیطان نماز پڑھے تو نمازی بن جائے گا. قرآن کھلا مت چھوڑو نہیں تو شیطان پڑھے گا. میں نے کہا کم بخت وہ پھر شیطان ہے اور قرآن پڑھے تو اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے اس کو. تو یہ ایسے ہی بات کہ نہ اس حالت میں قبلے کی طرف منہ نہیں کرنے کا، وضو نہیں کرنے کا، تسبیح نہیں پڑھنے کی.
اللہ کی بندیوں صرف قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے اور نماز نہیں پڑھنی، ورنہ تسبیحات ذکر یہ تو سب کر سکتے ہیں. یہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے وہ مجھے بتلا رہے مسائل، یہ تو ہونا چاہیے. یہ جو سمجھتے ہیں دماغ میں سے نکال دو. تو نیکی کی عادت ڈالو، دعاؤں کی عادت ڈالو، گناہوں سے بچاؤ، اور جب تک ہو سکے اپنے آپ کو میری بیٹیوں تنہائی سے بچاؤ، اپنی ماں کی موجودگی میں بیٹھو. ہم تو ماؤں سے کہتے ہیں کہ میری بہنوں اپنی اولاد پہ نظر جو ہے نا وہ زہریلی ہونی چاہیے. لقمہ سونے کا کھلاؤ اولاد کو، لقمہ سونے کا اور نظر زہریلی، تب اولاد اولاد بنے گی، نہیں تو گھوڑے کی لات بنے گی. جی مجھے بچپن کا قصہ یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ کباٹ کا جو آئینہ ہوتا ہے شیشہ، اب تو ہماری بیٹیوں کو سمجھانا پڑے کہ بیٹا کباٹ کس کو کہتے ہیں. پہلے الماری ہوتی تھی، ہاں پہلے لکڑے کی، اور اس کے بعد وہ پترے کی شروع ہوئی، اس کا بھی دور گیا. اب تو گھر میں سلائیڈنگ والی بناتے ہیں، ہاں وہ پاردرشک کانچ ہوتا ہے، آئینے بائینے کا ہی. کیونکہ اب تو میری بیٹیاں اپنے پرس میں جو شیشہ رکھتی ہے آئینہ رکھتی ہے، اس لیے وہ آئینوں کی ان کو ضرورت نہیں، یا موبائل میں دیکھ لیتے اب تو. ہاں موبائل کے اندر کیمرہ چالو کر کے اپنے آپ کو دیکھ لیتے تو دکھ جاتا ہے. وہ ہمارے زمانے میں لکڑی کی کباٹ پاٹ والی اور اس میں شیشہ آئینہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ، میری امی، میری دونوں بہنیں کے اوپر برابر برس رہی ہے. بھائی ہوا کیا؟ گھر کا سارا ماحول گرم ہے، خاموش، کسی کی ہمت نہیں امی کے سامنے کوئی بول پائے. کیا ہے؟ تو کہ یہ کباٹ کا پردہ ہٹایا کس نے؟ بس اس پر کباٹ کا پردہ ہٹا کیوں؟ کس نے ہٹایا؟ کیوں دیکھا آئینے میں منہ؟ یہ نظر تھی. آج احساس ہوتا ہے، آج احساس ہوتا ہے کہ اتنی زہریلی نظر تھی جب جا کے آج تربیت ہوئی ہے. یہ نظر سے تربیت کی ہے والدہ نے. آج تو بیٹی کو نہیں کہہ سکتے ایسا. اللہ حفاظت فرمائے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیکیوں کی عادت ڈالیے، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو، توبہ اور استغفار کی عادت ڈالو کہ رمضان آنے تک ہم بالکل تیار ہو جائیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.